السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ کسی ملک میں ایک نہایت سست اور چڑچڑا شہزادہ رہا کرتا تھا۔ وہ کبھی خوش نہیں رہتا تھا۔ شکوہ شکایت کرنا اور ہر کام میں ناک چڑھانا اس کی عادت تھی۔ محل میں کام کرنے والے خادم اسے پیٹھ پیچھے چڑچڑا شہزادہ کہا کرتے تھے، کیونکہ شہزادہ بادشاہ اور ملکہ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ اسے دل و جان سے چاہتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، مگر پھر بھی وہ خوش نہ ہوتا۔ ہم شہزادے کو خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ اور ملکہ نے ایک دن اپنے وزراء سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، شہزادہ وہ جو مانگتا ہے اسے دے دیجئے۔ انہوں نے بادشاہ کو تجویز پیش کی۔ بادشاہ نے اس پر عمل کیا، مگر پھر بھی شہزادہ خوش ہونے کے بجائے اداس ہی رہا۔ شہزادہ اداس ہوتا تو اداسی مٹانے کے لیے خوب کھاتا پیتا، بے تحاشا کھانا اور ہر وقت بستر پر پڑے رہنے کی وجہ سے وہ سست بھی ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹا موٹا کام بھی خود سے نہ کرتا تھا، اس کا ہاتھ منہ بھی خادم دھلاتے تھے۔ جب شہزادے کی اداسی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو شہزادے کو خوش کرے گا اسے انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا۔ چنانچہ دور دور سے لوگ اس چڑچڑے شہزادے کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ کچھ لوگوں نے اسے ہنسانے کے لیے لطیفے سنائے، کچھ نے بہت انوکھے تحفے دیے تو کچھ نے اس کو مزاحیہ باتوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی وہ خوش نہ ہوا۔ جو لوگ شہزادے کو ہنسانے کے لیے آئے تھے سب کے سب ہار مان کر واپس چلے گئے۔ پھر ایک دن ایک عقل مند بوڑھی عورت محل میں داخل ہوئی۔ اس نے نہ تو شہزادے کو ہنسانے کے لیے لطیفے سنائے اور نہ ہی اسے بہلانے کی کوشش کی، بلکہ اس نے شہزادے کو نظر انداز کر دیا اور صرف بادشاہ اور ملکہ سے باتیں کرنے لگی۔ شہزادے کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے تو نیلی چڑیا کو تلاش کرنا ہوگا۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ اور ملکہ سے کہا، ایسی چڑیا کہاں سے مل سکتی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ملکہ نے کہا، ہم نیلی چڑیا بازار سے خرید لائیں گے۔ نہیں، بوڑھی عورت نے کہا، اس نیلی چڑیا کو شہزادہ خود ہی تلاش کرے گا۔ اسے یہ چڑیا کسی اور ذریعے سے مل جائے گی تو یہ خوش نہیں ہوگا۔ تمہارے خیال میں یہ چڑیا آسانی سے مل جائے گی؟ ملکہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ پھر کہا، میرا بیٹا محل سے کبھی باہر نہیں گیا، یہ تو صرف اپنے نرم بستر پر سونا پسند کرتا ہے اور چاکلیٹ کھاتا رہتا ہے، یہ تو کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پیتا۔ بھلا چڑیا کی تلاش میں باہر کیسے جائے گا؟ نیلی چڑیا بہت نایاب ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، شہزادے کو پوری دنیا میں اسے تلاش کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے پیدل سفر کرنا ہوگا۔ جب ملکہ نے یہ بات سنی تو وہ ہکا بکا رہ گئی اور بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جس سے شہزادہ خوش رہے گا؟ مجھے 100% یقین ہے، بوڑھی عورت نے کہا۔ سست شہزادے کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بالکل خوش نہ ہوا، مگر وہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ چنانچہ اس نے خود چڑیا کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ محل سے باہر نکلا اور پہاڑی راستے پر چلنے لگا، اور راستے چلتے چلتے درختوں کی شاخوں کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا کہ شاید نیلی چڑیا نظر آ جائے، لیکن نیلی چڑیا کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ شہزادہ میلوں دور نکل گیا۔ چلتے چلتے اس کے پیروں میں چھالے اور حلق میں پیاز سے کانٹے پڑ گئے تھے۔ جب وہ ایک دو طرفہ سڑک پر آ گیا تو اس نے وہاں ایک بورڈ لگا دیکھا جس میں ایک طرف محل جانے کا اور دوسری طرف کسی اور ملک کی طرف جانے کا اشارہ تھا۔
میں اب ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ شہزادے نے تھکن سے چور لہجے میں کہا، یہ تو ایک احمقانہ بات ہے کہ اگر میں نیلی چڑیا کو حاصل نہ کر سکوں گا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ مجھے محل کی طرف واپس چلنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے مجھے آرام کی ضرورت ہے تاکہ میں باقی کا سفر آسانی سے طے کر سکوں۔ پھر وہ زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ وہ کافی دیر سوتا رہا۔ جب اٹھا تو تھکن اتر چکی تھی، چنانچہ اس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو پہلے کے مقابلے میں ہلکا ہلکا محسوس کرنے لگا۔ چلنے کے دوران اسے راستے میں بے شمار چیزوں کا تجربہ حاصل ہوا۔ جب بھوک لگتی تو وہ درختوں پر لگے پھل توڑ کر کھا لیتا، پیاس لگتی تو چشمے کا صاف پانی پی لیتا۔ راستے میں اسے ایسے ایسے منظر دکھائی دیے جنہیں دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ زندگی صرف کھانے اور سونے کا نام نہیں ہے۔ پہلی بار باہر نکل کر اسے بہت ساری دل فریب مناظر اور خطرناک جگہیں دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ آخر کار شہزادہ چلتے چلتے اپنے محل میں واپس آ گیا۔ جب وہ محل پہنچا تو ہر کسی نے محسوس کیا کہ شہزادے میں کچھ نمایاں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ماتھے پر تیوری نہیں تھی، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی جلد پسینے کے باوجود چمک رہی تھی۔ کیا تمہیں نیلی چڑیا مل گئی؟ بادشاہ نے بڑی بے صبری سے پوچھا۔ شہزادہ یہ سن کر ہنسا اور کہا، کوئی چڑیا نہیں ملی، بلکہ چلنے اور کھلی ہوا میں سانس لینے کی وجہ سے مجھ میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ خود ہلکا ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ اچانک اسے کسی پرندے کی چہچہاہٹ سنائی دی۔ شہزادے نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو اسے باغ میں ایک چڑیا نظر آئی جس پر نیلے کلر کے پر لگے ہوئے تھے اور درختوں کے اوپر سے آسمان کی طرف اڑ رہی تھی۔ شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، کیا یہ وہی چڑیا ہے؟ جب میں نے یہ راز جان لیا ہے کہ زندگی صرف کھانے پینے اور سونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ کر دکھانے کا نام ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد شہزادے کی سستی، کاہلی اور اداسی ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ خدا حافظ۔